وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ التسمیہ جناب پڑھتے ہیں، اور سورہ الماعون اس کی 3 آیات پڑھ لی تھیں، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہمارا سبق ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من أعوذ بالله الشیطان من الرجیم۔ الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ تو لکھیں جی، اس کو ذرا کریں۔ تو ہم نے کل جناب 3 آیات پڑھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو جانا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا دینے پر ترغیب نہیں دیتا۔ تو ہم نے کہا تھا بھی لگا لیں گے، یا کھانا دینے تک کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کہ خود نہیں کھلاتا، دوسروں کو ہی کہہ دے کہ بھئی آپ اس کو کھلا دیں۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا اور کچھ اس کی تشریح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں، آمین جی، آج جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ باقی 4 آیات ہیں، اور یہ ہیں نماز سے متعلق۔ تو یہاں گزارش یہ ہوگی کہ ہم جس جلدی یہ آیات پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو باقی آیات ہیں جو اس کی تشریح کرتی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے اس سے بارے میں، اس کو بھی انشاءاللہ مد نظر رکھیں گے، اور ہماری نمازیں انشاءاللہ وہ ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہیں، کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ۔ اچھا جی، پہلے تو وہ لوگ تھے کہ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو جھٹلاتے تو روز جزا کو ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مفسرین نے کہا کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافقین تھے، جو مسلمانوں کی جو مسلمان ہونے کے جو فوائد ہیں وہ بھی لینا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کا تسلط تھا مدینہ پر، اور ان کا بھی جو پیار ہے یا محبت ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، رہنا مدینہ میں ہی تھا، تو وہ ان جیسے طریقے اختیار کرتے تھے، لیکن اندر سے ان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں منافقین کا ذکر آیا نہیں۔ ہم نے اپنا تجزیہ یہ کرنا ہے کہ ہم خدا نخواستہ اس عمل سے متعلق نہ ہوں جس قسم کا عمل منافقین کا ہوتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نماز نہیں ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر نمبر ہے حدیث کا 1078، اور یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے 35، اور ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، یعنی کہ مختلف طریقوں سے ہمارے پاس یہ پہنچی ہے نماز کے بارے میں۔
اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان سے یہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک اللہ کے بندے غلام اس کے درمیان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا۔ نماز اتنی اہم ہے۔ اب یہ ایک تو نماز کا ترک کرنا یہ ہے کہ مکمل طور پر ہی نماز کو چھوڑ دیا، کہا کہ بھئی نماز میں پڑھوں گا ہی نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جب محاسبہ کرنا ہے تو سخت محاسبہ جو ہے اسی کو اپنے ذہن میں لیں گے، پھر انشاءاللہ سخت محاسبے کے لیے اپنے آپ کو اگر تیار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم فرمائے گا، ہم اپنا محاسبہ دنیا کے اندر کر لیں تو اللہ کے ہاں محاسبے سے بچ جائیں گے۔ امید یہ ہے، اللہ کا فضل و کرم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کیا خیال ہے جناب اس بات پہ؟ انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ آگے میں پڑھنے لگا ہوں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی، کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین، تو فا کا ترجمہ ہے تو، ویلن ہے، اور یہ نکرہ ہے، لام کے اوپر دو پیش آئی ہوئی ہیں، تو جب نکرہ کے اوپر دو پیش آ جائیں تو پھر معنی کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ساتھی بتائیں گے؟ بہت شدت پائی جاتی ہے۔ شدت پائی جاتی ہے۔ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بھی چیز ہو انتہائی بہت زیادہ، جی، تو فویلن، ویل، ویل کا مطلب ہلاکت بھی ہے، ویل کا مطلب بربادی بھی ہے، اور ویل کا مطلب جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس میں سے ایک لپک دوسری لپک کو یا ایک لپٹ دوسری لپٹ کو کھائے جا رہی ہوگی، تو وہ شدت ہے۔ تینوں ہی معنی اس کے موجود ہیں، تو ہم ان میں سے ایک لیتے ہیں، بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ بربادی۔ للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کرنا ہے یا نمازیوں کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، جی چلیں۔ تو بہت بڑی ہلاکت ہے، بریکٹ میں یہ کر دیتے، الذین آ رہا ہے، لا ہے درمیان میں تو الذین آگے آ رہا ہے، تو ہم یہاں کر دیں کہ ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ہم کا ترجمہ کر رہے ہیں جو، ان کا مطلب ہے سے، کے بارے میں، یہ دونوں آ جائے گا۔ صلات نماز ہے، ہم اپنی، اپنی نمازوں کے بارے میں یا اپنی نمازوں سے، ساہون اس میں فاعل ہے ساہا، اور اس سے بنے گا ساہون۔ یہ دیکھنا ہے جی ہم نے اس کو، پہلی چیز جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم نے نماز کو دیکھنا ہے کہ نماز کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب فرض کیا وہ کافر ہے اور کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے یا تجدید ایمان کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، خواہ کلمہ شہادہ پڑھے تو شہادت یہ ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا مختلف جتنے بھی کلمات ہیں، وحدہ لا شریک لہ بھی آتا ہے، یا محمد عبدہ و رسولہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وہ قرآن مجید کے اندر 6 کلمات ہیں جو تشہد کے لیے آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھتا ہے تو
اب جب اس نے پڑھ لیا کلمہ، تو سب سے پہلی چیز جو فرق کرتی ہے اس کے ماضی، اس کے کفر سے، اور اس نئے اپنا انداز کو لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت میں آنا، تو پہلی چیز جو اس کا اظہار کرتی ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ نماز. اسی لیے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ صلات کہ ایک جو عبد ہے غلام ہے تعالیٰ کا، اس کہ وقت کے اوپر پڑھی جائے، وقت کے اوپر، وقت پر، اور وقت بھی کیسا ہو کہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے اندر غفلت نہ کی جائے، نماز کے اندر، جب کہ نماز کے اندر موجود ہوں، تو پھر لفظ ساہون آ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ساہون بنا ہے سہا سے ہا اور الف یا واؤ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، الف واؤ یا، تو سہا ابھی ہم کرتے ہیں. سہا کا مطلب ہے اس نے غفلت اختیار کی، یسحبو کا مطلب ہے وہ غفلت اختیار کرتا ہے. سہوا غفلت، جو ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ سجدہ سہو پڑھ گیا، کہتے ہیں نا ہم. جی. وہ سجدہ سہو کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھی ہم بھول گئے تھے، کہ بھول جانے کا جو نا سجدہ وہ ہم کرتے ہیں. وہ بھول تبھی جاتے ہیں کہ جب اپنی نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ مشاغل کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک اپ ہونے کا، کہ اللہ سے باتیں ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اس کے ساتھ ہم ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ کے اوپر اگر پتہ ہو کہ بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر غفلت نہیں آئے گی. کیوں جی؟ جی. اور اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی میں الفاظ تو بول رہا ہوں بلکہ میری زبان لفظ بول رہی ہے، دماغ اس کے ساتھ نہیں ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو اس کو ہم کہیں گے صحب، اس کو ہم کہیں گے صحب. اب اس سے جو فائل بنا وہ سا سین الف اور ہا، ساہا، اور اس سے کیا ہوگا؟ غافل، اور ساہون ہوگا غفلت کرنے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو جو اپنا وقت نکال کے آ جاتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نماز پڑھنے والوں کو کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. تو یہ بہت بڑی بربادی نہیں ہے اللہ. کہ بندہ وقت بھی نکالے اور پھر صرف ایک غفلت ہو اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الذین ہم فی صلاتہم ساہون. کیوں جی؟ یہ اس میں بڑا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک رعایت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے لفظ ان کہا ہے، تو اگر رعایت ملتی ہے تو اس سے تسلی انشاءاللہ ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا. لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنا محاسبہ اسی طریقے سے کریں جو شدید محاسبہ ہو دنیا کے اندر، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس غفلت کو دور کر دے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر ترجمہ ہوتا یہاں الذین ہم فی صلاتہم ساہون، تو پھر بڑا خطرناک منظر تھا. وہی منظر تھا جو ہماری نمازوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں.
کیوں جی؟ جی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو صاحب ہے یہ صرف ہمیں نہیں ہوا، یہ مطلب اگر یہاں تک کہیں کہ بھئی اپنے آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے نہیں، صرف تسلی دینے کے لیے کہ یہ مطلب ہے کہ نماز سے غافل، نماز کے بارے میں غفلت، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. غفلت یہ ہے کہ اس بندے نے کیا کیا، اس نے کہا جی میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور وقت گزر گیا. کیوں جی؟ جی یا وقت تھوڑا تھا تو وہ نماز کی طرف گیا. آئیے دیکھیں ایسا جو بندہ ہے اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں. حدیث لمبی ہے اور مسلم شریف کے اندر ہے جی 1412، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے. حدیث لمبی ہے تو میں پہلے اس کا حصہ جو ہے نا، حضرت انس بن مالک جو تھے یہ بصرہ کے اندر چلے گئے تھے. تو بصرہ کے اندر جب گئے تو ان کو ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی اے شخص تم نے اپنی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ابھی نماز ظہر کی نہیں پڑھی. تو انہوں نے کہا ہم تو اپنی عصر کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو تم نے ظہر کی نہیں پڑھی ہے؟ اور پھر یہ الفاظ سنائے جو میں آپ کو ابھی سنانے والا ہوں. جی قالا، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کیا کہ وہ لوگ جو آخری وقت کے اندر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کیسی ہوتی ہے، اس کا ایک منظر سنیں گے جی. سب میرے ساتھ ہیں؟ جی جی سر. جی سر. وہ جو جلدی جلدی میں نماز پڑھنا ہے نا، ان کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا، یا آخر وقت میں نماز پڑھنا ہے اس کے بارے میں کہا. وقت کو کہ اول وقت میں نہیں، درمیان میں نہیں، بالکل آخر میں، کہ اب جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب بالکل سورج غروب ہو رہا ہو اور یاد آئے کہ بھئی نماز میں نے پڑھنی ہے، اس وقت کی نماز ہم بھی پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی بتائیں. جی سر جلدی جلدی کریں گے تاکہ مکمل ہوئے، بلکہ کچھ زیادہ بالکل ہی جلدی پڑھیں گے. جی زیادہ ہی جلدی کریں گے. ایسے ہی ہے کہ بھئی 4 رکعت پڑھنی ہے فرض کیا، یا 2 رکعت پڑھنی ہے تو جلدی جلدی ہم اس وقت کے اندر پڑھ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا صلاۃ المنافق، رسول پاک کے الفاظ ہیں. میں کسی صورت میں بھی یہ نہیں لگانا چاہتا، لیکن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے. کہا کہ یہ نماز جو ہے یہ منافق کی ہے. وہ کون سی نماز؟ آگے پھر کہا یجلسو یرقب الشمسہ. یجلسو کے معنی کیا ہے جی؟ آپ ترجمہ بھی کرتے ہیں ذرا. یجلسو کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیٹھتا ہے. وہ بیٹھا رہتا ہے. یرقب الشمسہ، وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے. جی وہ بیٹھا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے. حتی اذا قانت بین قرن الشیطان، یہاں تک کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے. یہ عرب لوگ کہتے تھے، قرن الشیطان کو کہتے تھے کہ جب بالکل زرد رنگ کا آسمان ہو جاتا ہے اس کو کہتے تھے. شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان وہ چلا جاتا ہے. قوما، تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. فنقرہا اربع، اور وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. یہ لفظ ہیں ٹھونگے. آپ نے سوچیں کہ ہماری ناک ہے، ہم نے ناک زمین کے اوپر لگانی ہے، اپنی عزت، اپنی قدر، منزلت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل نیچے کر دینی ہے. تو کہا کہ فنقرہا اربع، اور وہ 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے. دوسری جگہ پہ زیادہ بھی کافی لفظ آتا ہے. فلا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا،
اور وہ اس نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا سا. کیوں جی؟ جی ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر ہم سے یا نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہیں. اب اس حدیث کو یہ پڑھیں گے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عصر کی نماز پڑھی تھی وہ اس کے اول وقت میں پڑھی تھی، اور پھر یہ حدیث سنائی اول وقت میں پڑھی. کیوں اول وقت میں؟ بھائیو نماز کا کوئی پتہ، اپنا موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ موت کسی وقت آ جائے. وہ جو اول وقت میں ساتھی جی نماز پڑھتے ہیں، اور میں یہاں گزارش یہ کروں گا کہ وہ بے شک ایکسٹریمسٹ نہ ہوں، لیکن ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ درمیان میں جو وقت مقرر ہے نماز کا، آپ تو اسی وقت ہی پڑھیں گے کہ سب نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے. آپ وہاں جا کے یا میں وہاں جا کے دنگا فساد یا وہ اور چیزیں نہیں کریں گے. اس لیے کہ لوگوں کا اجماع ہے، لوگوں کے اندر فساد برپا کرنا وہ فساد فی الارض ہے، جو کہ اجتماعیت کو ختم کرنا وہ اور بڑا گناہ ہے. لیکن اگر بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت نماز کیسے وہ پڑھے؟ تو اس وقت یہ ہے کہ اول وقت کے اندر نماز پڑھے. بلکہ وہ جو اپنا جماعت والے لوگ ہیں، کمیٹی ہے اگر ہے، تو ان کو بھی اصولی طور پر کرنا یہی چاہیے کہ اول وقت جو نماز کا سب کے لیے ٹھیک ہے وہ وقت منتخب کریں. اور جی میں گزارش یہ کروں گا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہوا ہے اور موت اس سے پہلے آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جی پہنچ جائیں، تو پھر وہی چیز میں نے کل والی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اپنے لیے بھی، کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. تو ڈاکٹر اپنے سرشار بھائی، آپ نے کل یہ حدیث سنی تھی، جی سر. ترجمہ کریں گے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے، العبد ہے ہی بندہ مومن یا جی سر بندہ، بندے سے. جی بندہ، جس سے حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اس کے بارے میں کافی ساری اور احادیث ہیں، ہم نے ان میں سے ایک لی تھی، فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر وہ حساب ٹھیک ہو گیا تو آگے سارے اعمال ٹھیک چلیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو باقی اعمال اس کے اندر بھی خرابی آ جائے گی. یہ ہے بھائیو نماز. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی نماز سے وہ غافل نہیں ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نساء اس کی آیت نمبر 103 آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ بعد میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، آگے کیا ہے؟ کتابہ کتاب موقوتا. اللہ ہوتا. بہت پیارے ساتھی ہیں ہمارے جی. تو ترجمہ بھی کر دیں ڈاکٹر داؤد بھائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک مومنین پر نماز فرض کی گئی ہے مقررہ اوقات میں. اوئے ہوئے بالکل ٹھیک ہے جی. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے. تو وہ آگے پیچھے نہ ہوں، 5 نمازیں ہوں، 5 کی 4 نہ ہوں، 5 کی 3 نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ میں ایک صبح کی پڑھ لیتا ہوں اور ایک سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائیو ان 5 نمازوں کا ہم سے حساب لینا ہے. اگر کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی، صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی، کہ فجر کی نماز کے وقت اذان اپنا سفر کر رہے تھے تو سفر کے اندر سارے سو گئے، تو جب اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نماز پڑھ لو. جی لیکن مجبوری ہے نا وہ،
क्यों जी? जी वो मजबूरी है। कि मजबूरी क्या होगी कि अगर नमाज छूट गई है किसी भी वजह से तो उसको कज़ा कर लिया जाए। क्यों जी, मैं बात समझा पा रहा हूँ? जी बेशक। जी सर। उसको कज़ा कर लिया जाए लेकिन नमाजें पूरी हों। और फिर इसका नहीं होगा कि भाई वो, आज मैं एक इश्तिहार पढ़ रहा था, मुझे तो अजीब ही तो हुआ, लिखा हुआ था कि जिन लोगों ने अपने लोगों की नमाजें पढ़वानी है वो इतनी फीस दें और हम उनकी नमाजें पढ़ देंगे। क्या बात है। नहीं, मुझे एक बंदे ने भेजा है बाकायदा, मैं बल्कि अपना इसके अंदर शेयर कर दूंगा। मतलब है ये कितनी जहालत की बात है कि भाई बंदे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने एक बंदे ने खुद खड़े होना है और सवालों का जवाब देना है, और वो बंदे कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने अपनी नमाजें पढ़वानी हैं या नमाज वो कर, ये जो कज़ाए उम्री का तसव्वुर है कि भाई नमाजें कज़ा हो गई हैं तो उस वक्त का क्या होगा। भाई वो आज से तौबा कर लें, अभी बैठे हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खुलूस दिल के साथ तौबातुन नसू, अभी आप पढ़ चुके हैं, हम 30वें पारे पर हैं, और इससे पहले तौबातुन नसू और तौबा करने का तरीका सारे हम सीख चुके हैं। क्यों जी? कि पहले जी ये है कि जी उस पर नदामत हो, फिर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा नदामत के साथ की जाए, और फिर ये की जाए कि उसको जान बूझ के उस पर इसरार न किया जाए कि मैं दोबारा उसको मतलब तौबा कर लूंगा, उसको दोहराया ना जाए। तो ये कुछ उसूल हैं कि जो तौबा करने के हैं, और अल्लाह ताला से बताया जाए कि या अल्लाह अब तू मेरे पुराने गुनाह जो है ना वो माफ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल की हदीस मुबारक है कि जिसने तौबा की वो गोया ऐसे है कि जैसा उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो कज़ा उम्रियां पढ़ने की बजाय ये एक नदामत हो कि मेरी नमाज कज़ा क्यों हो गई थी। लेकिन कज़ा उम्री ना को पढ़ सकता है ना को और कर सकता है। लोग बड़े अजीब अजीब आपको बताएंगे कि हर नमाज के साथ एक और नमाज पढ़ लिया कीजिए। वो भाई खुदा के बंदो, जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सी नमाज हमारी कज़ा हुई थी और हमें अल्लाह ताला एक सहूलत देता है तौबा की, तो हम तौबा करें और आगे से जो है अपना खाता वो ऐसा खोलें कि भाई अब हमने नमाज कज़ा नहीं करनी। अगर नमाज कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा देनी है, जब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उनको उसको कज़ा देनी है। बल्कि कज़ा ऐसी होती है कि कज़ा पूरी नमाज से थोड़ी होती है। क्यों जी? जी फर्ज। जी सर। हाँ, फर्ज। मतलब आपने सिर्फ फर्ज पढ़ने हैं तो वो भी पूरी अपना अल्लाह ताला का रहम व करम उसको मद्देनजर रखते हुए पहले उसकी कज़ा दें और फिर आगे करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो 3 चीजें हो गई। पहली कि वो वक्त को जाया करके पढ़ते हैं, पहली चीज ये हो गया कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो लोग अपनी नमाजों से गाफिल हैं। जी अच्छा जी, दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी कहा है कि जो नमाज अदा करने का अंदाज, नमाज अदा करने का अंदाज जो है अंदाज। जी, वो बताता है कि इस ये बंदा अल्लाह ताला के साथ लिंक अप नहीं है जी। अब वो भी सूरह निसा की आयत नंबर 142 पढ़ेंगे, और ये भी मुनाफिकीन के बारे में ही है। अल्लाह ताला इस निफाक से बचाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपने ये देखना है कि कहीं अमली तौर पर मुनाफिक हम मतलब मसल क्या कहेंगे दिल से कि कोई भी हम में से मुनाफिक नहीं है। क्यों जी? जी लेकिन अल्लाह ताला। कहीं मुनाफिकीन की नमाज वाला अमल तो नहीं है हमारा, इसको जरूर देखना है। सूरह निसा आयत नंबर 142 आपने मेरे साथ मिलके ये सारी हमने पढ़ा है क्या? इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। जी क्या मतलब है इन्नल मुनाफिकीना? बेशक बेशक मुनाफिक मुनाफिक लोग लोग बेशक मुनाफिक युखादिऊन अल्लाह
اللہ کو اللہ دھوکہ کو دینے دھوکہ کی دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ اللہ بھی وہ ان اللہ کو انہیں دھوکہ دیتے ہیں. وہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے نفاق کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے تو چلتے جاؤ، اللہ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. آیت ہے آگے، اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، ترجمہ کریں، وہ تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سستی جی، سستی. اب اس سستی کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں جی، ابھی میرا وقت ہے، ابھی میں بعد میں پڑھ لوں گا، یہ بھی ایک سستی ہے جی. جی یہ دوسرا یہ سستی ہے کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا باتیں کرنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں نہیں کر رہے ہوتے. کبھی کوئی داڑھی کر رہا ہے، کبھی کوئی قمیض کو ادھر ادھر کر رہا ہے، کبھی کوئی اور حرکتیں کر رہا ہے، جو بھی حرکتیں ہو سکتی ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ ایکٹیو نہیں ہے اپنے اللہ کے ساتھ، بلکہ یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے کپڑے تبھی سنواریں گے نا جب پتہ ہو کہ بھئی ہم اصل کام جو ہے وہ کیا ہے اور ہم کو اور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. اور آگے ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں ابھی، وہ یہاں بھی ہے یُرَاءُونَ النَّاسَ. کیا مطلب ہے یُرَاءُونَ النَّاسَ؟ وہ لوگوں کو کو دکھاتے ہیں. وہ لوگوں کو دکھاوا کے کرتے ہیں. سامنے دکھاوا کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بھائیو آ جاتا ہے کہ یہاں جب 5 وقت میں نماز پڑھنے جائیں گے نا تو الحمدللہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں بندے ذہن میں سے. لیکن جب جاتے ہوئے ذہن میں سے کبھی بھی نہ آئے کہ میں اگر جا رہا ہوں، دوسرے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، ان کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، لیکن خود جب جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پہلے پناہ مانگیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان میرے راستے میں آئے گا، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان سے دور رہنے کے لیے، اور اخلاص کے ساتھ نماز میں پہنچیں. تو یہاں ہے کہ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. اور وہی جو اوپر آپ نے پڑھی تھی نا حدیث کے اندر، یہاں ہی ہے کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر قلیلا، تھوڑا بہت تھوڑا سا. تھوڑا سا. بھئی پوری نماز پہلے لفظ سے لے کر آپ نے اپنا اللہ اکبر کہا، ہاتھوں کو اٹھایا، اس وقت سے لے کر آخر تک جو بھی الفاظ ہیں وہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، وہ جو ہے وہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 43 ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم سقارا، نشے کی حالت. نشے کی حالت میں نشے کی ہو. حالت. اب یہ جو نشے کی حالت میں ہے اس وقت تو ممکن ہے نشہ مطلب ہوا نہیں تھا، تو لہذا نماز کے لیے یہ تھا کہ بے نشے کی حالت میں ہو. لیکن اب اپنا محاسبہ کرنے کے لیے نشہ کیا کرتا ہے، ہمیں ہر ایک چیز سے غافل کر دیتا ہے. کیوں جی؟ جی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز ہے مجھے وہ یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں جی تک کہ تم جانو کس کو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. آپ بتائیں. یہ ہے جناب نماز جو اللہ کو مطلوب ہے. مطلب ہے اگر ہم نہیں جان رہے جو ہم کہہ رہے ہیں
تو ہم بالکل اس نشے کی حالت میں ہیں، غفلت کے اندر ہیں، وہاں سکارا تھا، یہاں ساہون کے ساتھ اس کو ملا لیں۔ بھائی کوشش کریں ریاکاری نہ ہو۔ آپ ریاکاری کے بارے میں بھی حدیث سے سن لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں 413 ہے کہ شداد بن آگے جی شداد بن اوس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جی، انہوں نے کہا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقول من صلی یرائی، اور دوسری جگہ ہے یراءن، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی فقد اشرق، اس کے معنی کریں آپ، اس نے شرک بے شک اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ تو پھر دیکھ لیں، نماز بھی پڑھیں، جائیں بھی، وضو بھی کریں، اور پھر شرک کر کے واپس آ جائیں، تو یہ بات یہ بہت بڑی ہے۔ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں، من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، تو میرے ساتھ آگے ہے الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون جو ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ماعون کا ہم نے ابھی جلدی میں کرتے ہیں، ضرورت کی چھوٹی سی مانگی ہوئی چیز، ہم نے کل ترجمہ کیا تھا عام استعمال کی چیز، عام استعمال کی چیز۔ عام استعمال کی چیز۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا بنے ترجمہ ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے، معمولی سی عام استعمال استعمال کی کرنے چیزیں۔ والی چیز کو بھی روکتے ہیں۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ معمولی سے ہی عام مال کی چیز کو بھی روکتے ہیں، کو بھی روکتے ہیں، یا عام برتنے کی چیز بھی روکتے ہیں۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے یمنعون الماعون؟ کل والا ہی چلو کر جی، رہے ہیں، عام عام استعمال کی برتنے چیزیں۔ کی چیز سے بھی چیز کو بھی روکتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو نہیں دیتے۔ اس کے اندر عام استعمال کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو استعمال کر کے انہوں نے واپس دے دینی ہے، اس کو بھی روکتے ہیں۔ آئیے جی میرے ساتھ پڑھیں، فویل للمصلین، تو بہت بڑی بربادی ہے تو بہت ان بڑی نمازیوں کے ہلاکت لیے ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ وہ لوگ اپنی جو نماز اپنی سے نمازوں غافل ہیں۔ سے غافل ہیں۔ جی الذین کا ترجمہ کریں، وہ وہ لوگ لوگ وہ لوگ ہم جو جو اپنی عن صلاتهم اپنی نمازوں سے اپنی نمازوں سے ساہون غفلت غافل ہیں۔ غافل ہیں، ٹھیک ہے جی، غافل ہیں۔ الذین ہم، آگے وہ وہ لوگ لوگ جو جو یراؤون دکھاوا کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ اور روکتے ہیں اور وہ روکتے ہیں الماعون عام برتنے کی معمولی چیزیں، استعمال کی چیز کو۔ جی عام استعمال کی چیزیں روکتے ہیں۔ چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پڑھیے گا اس کو۔ یہ جو صلاۃ جو ہے وہ ایک نماز آئے گا یا نمازوں میں آئے گا، واحد نہیں؟ جی یہاں صلاۃ نماز ہی ہے، جی جی ٹھیک ہے جی۔ تو فویل وقت کم ہے۔ للمصلین، فویل للمصلین تو بہت بڑی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن